بچوں کی بقرعید، بچوں کی بقرعید، اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے، اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور پیاری پیاری بچیوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، وہی سلسلہ جس سلسلے کا نام ہے بچوں کی بقرعید، بچوں کی، جی ہاں، آج ایک مرتبہ پھر بچوں کی بقرعید سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ سلسلہ آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ اس سلسلے میں ہم نے کی ہے آپ کی بہت اچھے انداز سے تربیت۔ کچھ تربیت میں حصہ ہمارا ہے، کچھ دیگر اسلامی بھائیوں نے آپ کی تربیت کی ہے، کچھ ڈاکٹر صاحب نے آپ کی تربیت کی ہے، لیکن جب آپ یہ سلسلہ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوگا اچھا آج تو میں نے یہ باتیں سیکھیں۔ جو مدنی چینل پر بڑے اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے بچوں کو کچھ دیر کے لیے مدنی چینل کی اسکرین پر بٹھائیے اور ہمارا یہ سلسلہ دکھائیے جس سلسلے کا نام ہے بچوں کی بقرعید۔ جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر آپ اپنے بچوں سے خود پوچھیں، بتائیے بچوں آپ نے اس سلسلے سے کیا کیا سیکھا؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کے بچے جو ہے بتانا شروع کریں گے، ہم نے اس سلسلے میں ایک سچا قصہ سنا، ہم نے اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے باتیں سنی، ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت کی، سوال جواب کا سلسلہ ہوا اور ساتھ ساتھ ہم نے مویشی منڈی بھی دکھائی اور کچھ ایکٹیویٹی بھی ہوئی۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے کے لیے ان بچوں کو دیکھنا پڑے گا سلسلہ بچوں کی بقرعید۔ تو پیارے بچوں، پہلا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے اور اس مرحلے کا نام ہے ایک کہانی، ایک کہانی۔ بچوں کی بقرعید، بچوں کی بقرعید۔ اچھا پیارے بچوں، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے لگا ہوں اس کہانی میں ایک بھیڑیا، ٹھیک ہے، اور ہے کچھ بکریاں۔ اچھا، بھیڑیے کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ جو شکار کرتا ہے، اور جب شکار کرتا ہے تو وہ بکریوں کا بھی شکار کر لیتا ہے جب اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب شیر کو بھوک لگتی ہے تو دیگر جانوروں کا شکار کرتا ہے اور ان کو کھا لیتا ہے۔ لیکن آج جو میں آپ کو کہانی سنانے لگا ہوں کہ بھیڑیے کو بھوک لگ رہی تھی، اس نے بکری کا شکار کیا اور پھر بعد میں ہی بکریوں کا محافظ بن گیا، یعنی بکریوں کی دیکھ بھال کرنے والا بن گیا۔ اب یہ کیسے ہوا؟ پہلے شکار کیا اور بعد میں ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اب کس انداز سے یہ واقعہ ہوا تو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ پیارے بچوں، ایک بھیڑیا جا رہا تھا، اس کو لگ رہی تھی بھوک، تو اس کو بکری نظر آئی، اس نے بکری پہ جھپٹا مارا اور بکری کو کھانے والا تھا، مارنے والا تھا۔ تو اتنے میں بکری کا مالک آ گیا اور بکری کے مالک نے بھیڑیے سے بکری چھڑا لی، بھیڑیے کو بکری کھانے۔ اب اس پر جو ہے بھیڑیا جا کر ایک ٹیلے پر چلا گیا اور ٹیلے پر جانے کے بعد جو ہے وہ بولنے لگا۔ اب جو چروا تھا وہ اس کی بات سن کر جو ہے حیران ہو گیا کہ یہ انسانوں کی طرح بول رہا تھا اور عربی زبان میں بول رہا تھا۔ اب یہ کہنے لگا، اے چرواہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانے کو دیا مگر تو نے مجھ سے چھین لیا۔ اب جب یہ بات دیکھتا ہے کہ یار یہ بھیڑیا ہے، یہ جانور ہے، لیکن یہ بول رہا ہے اور عربی زبان میں بول رہا ہے، تو اس کو بڑی حیرت ہوئی اور حیرانگی ہوئی۔ اب یہاں پر جو ہے بکرے وغیرہ بندھے ہوئے ہیں، یہ گائے وغیرہ بندھی ہوئی ہیں، اگر یہ بولنے لگیں تو کیا ہوگا؟ ہم سب حیران ہو جائیں گے نا، ارے یہ بکرا کیسے بول رہا ہے؟ لیکن بکرا کیسے بولتا ہے؟ کس طرح بولتا ہے؟ ایسی آواز نکالتا ہے نا۔ گائے بھی بولتی ہے، گائے کیسے بولتی ہے؟ ارے واہ، آپ تو گائے والی آواز نکال رہے ہیں۔
تو اسی طرح تو یہ بولتے ہیں. لیکن اگر یہی بکرا انسانوں کی طرح بولنے لگے, بولے بھائی کیا ہو گیا اس کو, یہ عجوبہ ہو جائے گی یہ تو اسی طرح وہ بھیڑیا جو ہے وہ بولنے لگا. جو چروا تھا وہ کہنے لگا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ بھیڑیے تم بول رہے ہو. اب بھیڑیا پھر بول رہا یہ عجیب بات ہے کہ میں بول رہا ہوں, اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور ایک نبی علیہ السلام ہے جو دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں اور تو ان کی صحبت سے دور ہے اور تو ان کے پاس نہیں جا رہا. تو پوچھتا ہے وہ کہاں پر ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس ٹیلے کے پیچھے تھوڑے ہی فاصلے پر وہ نبی علیہ السلام ہیں اور وہ اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ جو جہاد کر رہے ہیں. تیرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک پہاڑی کا فاصلہ ہے, پہاڑی کے پار جاؤ, وہ نبی علیہ السلام جو ہے وہاں پر تشریف فرمائے. تو کہنے لگا میں چلا جاؤں ان نبی علیہ السلام کے بعد, میری بکریوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو بھیڑیا کہنے لگا میں دیکھ بھال کروں گا. تو کہا کہ تم دیکھ بھال کرو گے, پہلے تو تم خود بکریوں کا شکار کر رہے تھے. بولے نہیں آپ جاؤ, میں ان بکریوں کی خود حفاظت کروں گا. اب یہ جو شخص تھا چروا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گیا, مسلمان ہو گیا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ سنایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھیڑیا ہے, وہ اس طریقے سے بات چیت کر رہا تھا, اسی نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور وہ بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. اب کہیں ایسا نہ ہو وہ میری بکریوں کو کھا جائے, مار دے ان کو. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کے دیکھنا وہی بھیڑیا جو ہے تمہاری بکریوں کی حفاظت کر رہا ہوگا. اب جیسے ہی چروا یہاں سے چلا اور چلتا رہا تو جب اس نے جا کر دیکھا تو واقعی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بھیڑیا تمہاری بکریوں کی حفاظت کر رہا ہوگا, تو دیکھا کہ بکریوں کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا تھا, بلکہ یہ بھیڑیا جو ہے تمام بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا. اب اس کو بہت خوشی ہوئی, کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی, ایمان لے کر آ گیا, مسلمان ہو گیا. اب اس کو بہت خوشی ہوئی. پھر جاتے جاتے اس نے ایک بکری کو خود ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے اس بھیڑیے کو تحفہ دے کر چلا گیا. اب بھیڑیے نے پھر وہ گوشت وغیرہ جو ہے کھا لیا. پیارے بچوں, اس واقعے سے ہمیں کچھ سبق سیکھنے کو ملتے ہیں. ایک سبق تو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جانور جو ہیں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں, مانتے ہیں. تو یہ جانور جو ہیں ان پر ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے, ہم نے ان پر ظلم نہیں کرنا ہے, ہمیں انہیں پیار سے محبت سے اپنے پاس رکھنا ہے. جتنے بھی دن رہیں, عید کے ایک دن پہلے سے کوئی جانور لے کر آیا تھا, کوئی 2 دن پہلے سے جانور لے کر آیا تھا, کوئی 1 ہفتہ پہلے جانور لے کر آ جاتا ہے. جو جانور جب لے کر آ رہا ہے, جتنے دن بھی ہے, یہ آپ کے پاس مہمان ہے. اب اس کی اچھے انداز سے آپ نے خدمت کرنی ہے. تو یہ تھی آج کی کہانی, اور کہانی کے بعد جو سبق تھا وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو پیارے بچوں, یہ مرحلہ اختتام ہوا. اب ہم بڑھ رہے ہیں اگلے مرحلے کی جانب, اور اس مرحلے کا نام ہے مویشی منڈی کی. جی تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں مویشی منڈی, جہاں پر ہم آپ کو بہت پیارے پیارے جانور دکھائیں گے جن کو دیکھ کر آپ کو گھر میں بیٹھ کر خوشی ہوگی, اور وہاں پر جو لوگ آئے ہوئے ہوں گے ان سے بھی کچھ بات چیت کریں گے, ان کو بھی تحفے وغیرہ پیش کریں گے. آئیے لیے چلتے ہیں مویشی منڈی کی جانب. بچوں کی بقرعید, بچوں کی بقرعید, اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے, آئے پھر قربانی کے دن آئے. اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے, آئے پھر قربانی کے دن آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسلمان لوگ بقرہ عید کے دن جانوروں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگو خوش دلی سے قربانی کیا کرو اور ان کے خون پر رضائے الہی عز و جل اور اجر کی امید رکھو, اگرچہ وہ زمین پر گر چکا ہو, کیونکہ وہ اللہ عز و جل کی حفاظت میں گرتا ہے. لہذا خوش دلی سے قربانیاں کیجیے. اس کے ساتھ ہی مقصد قربانی یعنی جذبہ اثار بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے, اثار کا جذبہ پیدا کیجیے. اسی طرح بعض لوگ جو قربانی کر رہے ہیں, اب وہ گھر میں فریج بھی ہوتا ہے. اب جب جانور میں سے گوشت نکلا تو فریج کے اندر جو ہے وہ فریج کو دے دیا کہ فریج بھائی آپ رکھ لیں, یہ آپ سنبھالیں. اب جب فریج کے اندر آپ نے گوشت دے دیا اور پھر اس سے لیتے رہتے ہیں, تھوڑے دنوں بعد لیتے رہتے ہیں, تھیلیاں بنا کے رکھ دیتے ہیں,
اب آپ اتنا گوشت آپ نے رکھ دیا. مجھے ایک بات بتائیں, اب ہر کوئی یہ کرنے لگ گیا ہے کہ جو جانور اس میں گوشت نکلا ہے اس کو فریزر کر دیں, تو غریب لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ اگر ہر بچہ اس طرح ذہن بنا لے گا کہ اپنے دوست کے گھر میں مجھے گوشت پہنچانا ہے, اور بالخصوص ان دوستوں کے گھر گوشت پہنچانا ہے جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی, تو اس سے آپ کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, تو کیا کیا نیتیں کر رہے ہیں, کتنے دوستوں سے بات چیت کریں گے؟ آپ کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے, آپ کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے. اس سال ہم لوگ گائے لے رہے ہیں. اگر جو آپ نے ابھی بتایا نا حصہ, جو 3 حصے ہوتے ہیں, وہ ایک حصہ تو ہم خود رکھ لیتے ہیں اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کو بانٹ دیتے ہیں. اور جو تیسرا ہوتا ہے ہماری گلی کے جو کونے پہ روڈ ہے جو کہلاتا ہے حسن اسکوائر, وہاں پہ جو پیچھے گراؤنڈ ہے وہاں پہ جھگیاں بنی ہوئی ہیں لوگوں کی نا, جو خیمے جو بنا کے نا لوگ رہتے ہیں وہاں پہ غریب, تو ہم ان کو جو تیسرا حصہ ہوتا ہے نا وہ پورا ان میں تقسیم کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تو اس طرح آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا. جو غریب لوگ ہیں ان تک گوشت پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ جن کے گھر قربانی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ان کے گھر جو ہے گوشت پہنچانا ہے. کیونکہ جو امیر ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ تو گوشت بار بار خرید لیتے ہیں. جو غریب لوگ ہوتے ہیں کیونکہ گوشت آتا ہے مہنگا, وہ خرید نہیں سکتے ہیں. ایک میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا, اس کے تھے 4 بچے. کتنے؟ 4 بچے تھے. 3 اس کی بیٹیاں تھیں اور ایک چھوٹا بیٹا تھا. اب وہ غریب تھے, وہ گوشت جو ہے زیادہ خرید نہیں سکتے تھے. ایک دفعہ ہوا یوں کہ بقرہ عید کے دن قریب تھے, تو بیچارے تھے تو غریب, تو کہنے لگے کہ ابو اس دفعہ قربانی کا گوشت آئے گا؟ ابو کہتے ہیں ہاں بیٹا, امید ہے اس دفعہ بھی قربانی کا گوشت آئے گا اور ہم لوگ گوشت کھائیں گے. اب جیسے جیسے قربانی کے دن قریب آتے ہیں ان کے بچے, ظاہری بات ہے جانور تو نہیں خرید سکتے تھے ان کے ابو, تو جو گلی میں جو ان کے اطراف میں جانور وغیرہ تھے ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. اب یوں ہے کہ جیسی قربانی کا دن آیا, اب ان لوگوں کو تجسس ہوا کہ گوشت آئے گا گوشت آئے گا. اب یہ عید کی نماز پڑھنے گئے, یہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے گئے. اب عید کی نماز پڑھی تو وہاں پر جو مولانا صاحب تھے انہوں نے بھی بیان کیا کہ قربانی کے جانور کے 3 حصے کر لیں, غریبوں کا خیال رکھنا ہے, غریبوں کا خیال رکھنا ہے. اب یہ تھا غریب, اب اس کے دل میں یہ بات آئی کہ لوگ میرا خیال کریں گے اور میرے گھر میں گوشت آئے گا. اب یہ عید کی نماز پڑھ کر جو ہے گھر پہ گیا اور گھر والوں کو کہا کہ بھائی کچھ گوشت وغیرہ آنے والا ہے, تو کہیں نہ کہیں سے گوشت آ جائے گا, کچھ سالن وغیرہ کا ذرا اہتمام کر لیں, کہ دیگر چیزیں بھی بنانی ہوتی ہیں, تو کچھ ایسی چیزیں بنا لیں کہ جیسی گوشت آئے گا تو فوراً جو ہے گوشت پک جائے گا. ابھی خوش ہو رہے تھے کہ گوشت آئے گا گوشت آئے گا. اب 9 بج گئے لیکن گوشت نہیں آیا. اب ان کو بھوک بھی لگ رہی تھی. اب اس جو شخص تھا یہ شروع میں تو پر امید تھا, اس کو امید تھی کہ کہیں نہ کہیں سے گوشت آئے گا, لیکن گوشت نہیں آیا. تو ان کی جو بچوں کی امی تھیں انہوں نے کہا کہ آپ کہیں سے جا کے دیکھ لیں, کہیں گوشت بٹ رہا ہو تو آپ وہاں سے گوشت لے لیں. تو ان کے علاقے کے اندر ایک امیر آدمی رہتا تھا, تو اس کے پاس جاتے ہیں, دروازہ بجاتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ صاحب تھوڑا سا گوشت مل جائے گا, کیونکہ 11 بج گئے ہیں ابھی تک ہمارے گھر میں گوشت نہیں آیا, اگر آپ تھوڑا سا گوشت دے دیں گے تو ہمارے گھر میں اچھا کھانا پک جائے گا. تو کہتے ہیں بھاگو یہاں سے, کوئی گوشت ووشت نہیں ہے, ابھی ہمارے یہاں گوشت نہیں بٹ رہا. اب یہ اتنا سا منہ لے کر بیچارہ آگے بڑھ جاتا ہے. پھر ایک اور گھر میں جاتا ہے جہاں پر جو ہے وہ جانور وغیرہ کٹا ہوتا ہے, اور یہ دروازہ بجاتا ہے, بولتا ہے تھوڑا سا اگر گوشت مل جائے تو میرے بچے بھوکے ہیں, گوشت وغیرہ کھا لیں گے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے رکو. اب وہ بھی شکل بناتا ہے, اچھے دل سے نہیں, شکل بنا کر جو ہے وہ اندر سے ایک شوپر کے اندر جو ہے وہ گوشت وغیرہ ڈال کے دے دیتا ہے. تھوڑا سا گوشت ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے, تو خوشی خوشی اپنے گھر والوں کو دیتا ہے, یہ لو بھائی گوشت آ گیا ہے, اب اچھا سا جو ہے کھانا پکاؤ. اب جیسے اس کے گھر والے شوپر کو کھول کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہڈیاں اور چربیاں بھری ہوتی ہیں, گوشت ہوتا ہی نہیں ہے. اب اس نے بھی غلط کیا. اب جی یہ شخص جو ہوتا ہے اس کو جو ہے بڑا صدمہ ہوتا ہے, اور اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور یہ رونے لگتا ہے. اس کی جو بیٹی ہوتی ہے جو کافی دیر سے گوشت کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ گوشت آئے گا گوشت آئے گا, ہم گوشت کھائیں گے آج اتنے دنوں بعد, تو وہ کہتی ہے بابا ہم نے گوشت نہیں کھانا, بس چٹنی ہی بنا دیں, ہم چٹنی ہی کھا لیں گے. اب یہ سب گھر والے بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں. تو اتنے میں دروازہ بجتا ہے اور ایک شخص ہوتا ہے وہ بھی غریب ہوتا ہے, تو کہتا ہے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے بہت سارا گوشت لے کر آ گیا, تو اتنا سارا گوشت ہم کو ہی کھائیں گے, تو یہ 3-4 کلو کا گوشت ہے, یہ آپ ہماری طرف سے تحفہ لے لیں. اب یہ گوشت کا جو ہے وہ تھیلا لے کر آتا ہے, تو گھر والے خوش ہو جاتے ہیں, واہ بھائی آج ہمارے گھر میں گوشت
آ ہی گیا. اب اتنے میں ہوتا ہے کہ عید کا دن تھا لیکن لائٹ چلی جاتی ہے. اب جب لائٹ چلی جاتی ہے ایک دن ہو جاتا ہے, ایک رات ہو جاتی ہے, اگلے دن بھی لائٹ نہیں آتی. تو میری معلومات لی جاتی ہے بھائی لائٹ کیوں چلے گئی, تو بتاتے ہیں کہ پی ایم ٹی وغیرہ جو ہے یہ خراب ہو گئی ہے, تو جس کی وجہ سے یہ بجلی جو ایک دن میں نہیں آ سکتی. اب جن لوگوں نے فریزر کے اندر جو ہے گوشت رکھا ہوا تھا ان کا گوشت جو ہے خراب ہو گیا. اب وہ جو ہے وہ گوشت لے کر آئے اور جہاں پر کچرا وغیرہ ڈالتے ہیں, کیونکہ گوشت سڑ گیا تھا, اب اس کو پھینکنے کے لیے آئے. تو وہی جو غریب لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا یہ گوشت جو ہے وہ بلیاں کھا رہی ہیں, جانور کھا رہے ہیں. تو ایک بچہ کہنے لگا کہ بابا کیا قربانی کا گوشت جو ہے یہ کیا کتوں کے کھانے کے لیے تھا, یہ بلیوں کے کھانے کے لیے تھا, یہ ہمیں نہیں دے سکتے تھے؟ تو پیارے بچوں, ہم نے یہ ماحول نہیں بنانا ہے کہ قربانی کا گوشت سارا کا سارا ہم رکھ لیں, بلکہ جو ہمارے غریب رشتہ دار ہیں, بلکہ ہمارے جو گلی میں غریب لوگ رہتے ہیں جن کی قربانی نہیں ہوئی, اپنے سب سے پہلے ان کے گھر جو ہے بھاگ بھاگ کر گوشت پہنچانا ہے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو جن کے گھر قربانی ہوتی ہے ان کے پاس کلیجی بھی بہت ساری ہوتی ہے, تو اب وہ غریبوں کو تقسیم نہیں کرتے, ان کے لیے کیا ہو. یہ بہت اچھی بات کہی بھائی. جس طرح کلیجی, اب کلیجی تھوڑی سی ہوتی ہے تو بولتے ہیں اگر ہم یہ بانٹ دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا, تو کلیجی کے بھی آپ نے جو ہے وہ 3 حصے کرنا ہے. ایک چھوٹا شاپر لے کے اس میں تھوڑی سی کلیجی بھر کے غریبوں کیا کو تقسیم بات کر کر دیں. دی ہے بھائی مبین بھائی نے, ماشاء اللہ. کلیجی بھی تقسیم کرنی ہے, پائے بھی تقسیم کرنا ہے, بالکل. مغز بھی تقسیم کرنا ہے. یعنی جو جو چیزیں آپ کو پسند ہیں آپ نے وہی چیز اللہ پاک کی راہ میں دینی ہے. میں غریبوں کو گوشت تقسیم کروں گا, وہ بھی خود. ارے خود جی, آپ کیا نیت کر رہے ہیں بھائی؟ میں غریبوں کا خیال کروں گا. آپ نے جو نیت کروائی ہے اس پہ عمل کروں گا. ابو سے مشورہ کر کے غریبوں کی مدد کروں گا. انشاءاللہ. میں ابو کے ساتھ جا کر گوشت تقسیم کروں گا. میں بھی غریبوں کو گوشت بانٹوں. میری امی سے پکا کر گوشت دوں گا. اچھا, یہ اپنی امی سے پکوائیں گے گوشت اور وہ غریبوں کو دیں گے پکا ہوا بھی. کچا گوشت بھی بانٹنا ہے اور پکا ہوا بھی گوشت بانٹنا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. تو آپ نے بچوں کی باتیں سنی, اور جو بچے ہمیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے بانٹیں گے, بس یوں رکھنا ہے کہ اس سال جو قربانی ہو بہت اچھے انداز سے ہو, اور جو غریب ہیں آپ کے اطراف میں غریب ہیں تو, اور جن کی قربانی نہیں ہو رہی آپ نے ان کی جلدی جلدی گوشت پہنچا دینا ہے. اب ہم بڑھیں گے تھوڑا سا آگے کی جانب, جس میں یہاں پر جو مویشی منڈی میں لوگ آئے ہیں ان سے کچھ بات چیت کریں گے اور سوال جواب کا سلسلہ ہوگا, اور جو سوال کا جواب درست دے گا انشاءاللہ اس کو تحفہ پیش کریں گے, اور جس کو جواب نہیں آئے گا اس کو سوال کا جواب بتا دیں گے. تو کیونکہ یہ آپ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں مویشی منڈی کی سیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بقرہ عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں. جی جی جی, کیا کیا تیاری ہو گئی ہیں؟ بس سب کچھ ہو گیا, ابھی خالی گائیں خریدنے کا. اچھا. بہت دیر ہے. اچھا بتائیے, وہ کون سے نبی علیہ السلام تھے کہ جن کے لیے جو ہے وہ جنت سے جو ہے مینڈا آ گیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. جی ہاں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے جو ہے مینڈا آیا تھا. یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ہاتھ ملانے آیا ہے. کیسے ہیں بچے؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. الحمدللہ ٹھیک ہیں. مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ گھر پہ. ارے گھر میں ہی مدرسہ کھولا ہوا ہے انہوں نے. تو مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر جو ہے کافی عاشقان رسول آئے ہیں, اور ہم یہ سوال لے کر آئے ہیں کہ وہ کون سا نبی علیہ السلام ہے جن کے لیے جنت سے جو ہے وہ ان کے فدیے میں مینڈا آ گیا تھا. اب دیکھتے ہیں اس سوال کا جواب اور کون کون دیتے ہیں. اچھا جی, یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کون سے بیٹے کو قربان کا لے کے گئے, تو وہ جب ذبح کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فدیے میں جو ہے ایک جنت سے مینڈا بھیج دیا تھا. وہ نبی علیہ السلام کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام بتا رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ بالکل. ہمیں اپنے بچوں کو بھی مطلب یہ کہ یہاں منڈی میں گھمانے آتے ہیں تو صرف جانوروں کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے. اس قربانی کی جو عظمت ہے, اس قربانی کی جو اس کے پیچھے جو ایک بڑا مقصد ہے وہ بتانا چاہیے. نہیں, بہت اچھی بات کہی کہ آپ جانور تو ذبح کر رہے ہیں, لیکن آپ کبھی خود بیٹھ کر یہ قصہ پڑھیں یا سنیں, یا اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں. یہاں پر جو ہے بس اوقات اتنی علم دین سے دوری ہے کہ معلومات نہیں ہے, بس قربانی کرنی ہے, بس قربانی کرنی ہے. مدنی چینل کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ مدنی چینل اسلامی تعلیمات اور اسلامی جو معاملات ہیں ہمارے, جو ہم اتنی دوری ہے اس کو اس دور کے اندر, اس میڈیا کے اندر بہت ساری فحاشیت ہے, جھوٹ ہے, منافقت ہے, لیکن اسلامی چینل کی حیثیت سے یہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے بارے میں جو معلومات فراہم کر رہا ہے, یہ بہت اچھا ایک کام ہے. اس کو میں کہوں گا جہاد ہے یہ بھی ایک.
जज़ाक अल्लाह खैरा, जज़ाक अल्लाह खैरा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। यूनुस भाई, जी जी कुर्बानी के दिन चल रहे हैं। कुर्बानी का पूरा एक फ़लसफ़ा है, पूरा एक किस्सा है जी बिल्कुल कि किस नबी अलैहिस्सलाम को लेकर गए थे कुर्बानी करने के लिए, जी बिल्कुल। और जन्नत से जो है वो एक इनके फ़िदिये में मेंढा आ गया था। तो वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम थे? हज़रत इब्राहीम इस्लाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल इस्लाम को लेके गए थे, अरे वाह, और वो जब कुर्बानी के ले गए तो वहाँ से एक मेंढा आया था अल्लाह की तरफ से, जिसकी उसकी कुर्बानी की गई थी। अरे वाह, हमारे इस्लामी भाई ने तो दुरुस्त जवाब दे दिया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फ़िदिये में जो है जन्नत से जो है एक मेंढा आया था। आपने दुरुस्त जवाब दे दिया। तो अब देखते हैं कोई दूसरे इस्लामी भाई से भी हम यही सवाल करते हैं। आइए हमारे साथ। आप गाड़ी चलाते हैं, जानवरों को लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं? अच्छा, यूँ है कि ये बता दें कि जानवर तो आपने बहुत सारे लेके गए होंगे, है ना? रोज़ाना लेके जा रहे हैं, रोज़ाना लेकर आ रहे हैं। तो ये कुर्बानी हो रही है, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम थे जिनके लिए जन्नत से जो है वो मेंढा आ गया था? ये तो बताएं। और जिब्रील अलैहिस्सलाम, हाँ? इस्माइल अलैहिस्सलाम है। क्या? इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोबारा इस्माइल अलैहिस्सलाम, सबको बताएं। इस्माइल अलैहिस्सलाम। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिनके लिए जन्नत से मेंढा आया था? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है वो कुर्बान करने के लिए कुर्बान बाग लेके गए थे, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत ये थी कि वो जन्नत से जो है वो मेंढा लेकर आए थे, और दुम्बा जो लेकर आए थे, मेंढा जो लेकर आए थे, वो लेकर आए थे हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम। मदनी चैनल के ज़रिए आपको देखा जा रहा है और हम एक सवाल लेकर आ रहे हैं, और अगर आपने सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो अच्छी बात है, वरना हम जवाब बता देंगे आपको। अच्छा, सवाल ये है कि वो कौन सा नबी अलैहिस्सलाम है जिनके लिए जो है उनकी जगह पर जो है जन्नत से एक मेंढा आ गया था? नाम बताना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो वालिद थे, इनके बेटे हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। पक्का? ये जवाब दुरुस्त दे दिया है। सब कहें सुभान अल्लाह। हम बढ़ेंगे अपने सिलसिले की जानिब, कैटल फार्म की जानिब, जहाँ पर जो हमारा सिलसिला जारी व सारी, और सिलसिले का नाम है जी, सिलसिला है बच्चों की बकर ईद। तो प्यारे बच्चों, हमने करवाई आपको मवेशी मंडी की सैर। मुझे उम्मीद है कि यह सेगमेंट आपको पसंद आया होगा, आपको खुशी हुई होगी। अब हम बढ़ेंगे अगले मरहले की जानिब, जिस मरहले का नाम है वक्त। बच्चों की बकरा ईद, बच्चों की बकरा ईद। वक्त कम है, किस चीज़ का वक्त है और वक्त कम है, कहाँ वक्त कम है? आज बड़ी ही प्यारी एक हम एक्टिविटी करवा रहे हैं, और यूँ है इसके लिए चाहिए हमें 2 बच्चे, लेकिन आज जो है बड़े हों बच्चे, क्योंकि आप लोगों ने बकरों के पास जाना है। तो कुछ ऐसे बच्चे आ जाएं कि जो इस एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे। एक आप आ जाइए, और एक आप आ जाइए, एक आप आ जाओ। चलो, ये 2 बच्चे आज हमारे साथ जो है इस मरहले में शामिल होंगे। आपका नाम क्या है? हारिस। हारिस भाई। मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान। अच्छा, इस तरफ है हारिस भाई और इस तरफ है सुफियान भाई। अच्छा, तरीक़ेकार ये होगा, ये आपको बकरे नज़र आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं जी, देख रहे हैं आप यहाँ तक बकरे। आपके पास वक्त होगा 1 मिनट का। कितने? 1 मिनट का वक्त होगा, और यहाँ पर जो बकरे हैं आपने यहाँ से इनकी रस्सी खोलनी है और यहाँ पर लाकर बांधना है। आप चाहें तो वहाँ पर भी बांध सकते हैं, यहाँ पर आपको इनके खूंटे वगैरह दिख रहे हैं, इससे बांध सकते हैं। 1 मिनट के अंदर जो ज़्यादा बकरे लेकर आएगा और यहाँ पर बांध देगा, वो ये मुकाबला जीत जाएगा, और जो ये आज मुकाबला जीत जाएगा वो अव्वल पोजीशन पर आएगा, और उसको हम देंगे एक प्यारा सा तोहफा। लेकिन अगर जो बकरा आ नहीं रहा होगा, क्या करेंगे? उसको मारना, बकरों को मारना, प्यार और मोहब्बत से आप उनको लेकर आएंगे, यहाँ पर बांधना है, और आप लोगों के पास वक्त है 1 मिनट का। जल्दी करना है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना। रुक तो जाइए, आप लोग तो फ़ौरन भागने वाली लग रही है आपको। चलें जी, आपका वक्त शुरू हो रहा है अब। जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट का वक्त है। जो ज़्यादा बकरे लेकर आएगा यहाँ बांध देगा, और वही बकरा शुमार किया जाएगा जो यहाँ पर बन चुका होगा। जल्दी लेकर आइए, मानिए इनको। अरे वाह, दोनों साथ साथ चल रही हैं। ऐसा ना हो ये मुकाबला बराबर हो जाए। कौन जीतेगा? सुफियान की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। ये एक और बकरा खोला भाई, एहतियात से, अपने आप को भी सेव करना है। आराम से बेटा, उसको आराम से लेकर आइए, बांधे। चले, इधर ही बांध दें, इधर ही बांध दें। 2 बकरे हो गए हैं। कौन जीत रहा है? सुफियान ये मुकाबला जीत रहे हैं। हारिस जल्दी लेकर आओ बेटा। अरे ये बकरा नहीं खुला इनसे। अब दूसरा,
हारिस जल्दी, आप लोग बोल सकते हैं जो आपके दोस्त हैं। सुफियान जरा सही तरह खोलो बेटे जी, वक्त खत्म हो रहा है इनका। 10 9 भाई इधर बोले, मेरे साथ मिलके बोले 10 9 8 5 4 3 2 1। तो सुफियान भाई आपने कितने बकरे बांधे? 3 3। 1 मिनट में 3 बकरे बांध लिए। 1 अरे एक हैं जी? खुले ही नहीं थे। खुलने नहीं थे? अच्छा भाई खुल नहीं देते, ये भी एक तजुर्बा होता है काम करने का। तो आपके आराम से खुल गए थे। तो ये भाई आपने जो है 3 बकरे यहाँ लाकर यहाँ से यहाँ बांधे और आप 1 बकरा लाने में कामयाब हुए, लेकिन आपने ज़बरदस्ती नहीं की उनके साथ ना। देखा, ये अच्छा किया, ज़बरदस्ती नहीं की। ज़बरदस्ती तो आपने भी नहीं की। फैसला हो चुका है, ये आज का मुकाबला जीत दिया है हमारे बच्चे मोहम्मद सुफियान ने। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। जी तोहफे लेकर आइए। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। तो ये एक्टिविटी थी जिसका नाम था वक्त कम है। ये एक आपके लिए और ये एक आपके लिए। माशाअल्लाह, तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट जिसका नाम है वक्त कम है इख्तिताम हुआ। अब हम बढ़ेंगे अगले मरहले की जानिब, जिसमें हम आपको चंद वीडियोस दिखाएंगे और ये आपको मालूमात दी जाएगी कि देखें जानवर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो वीडियोस हम दिखा रहे हैं, इन जानवरों ने लोगों को परेशान किया है, लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो इसमें हमारी गलती है। जानवर तो जानवर है, इनसे बचना है। और सेगमेंट का नाम यही है, बच्चों इनसे बचो। बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद। देखें ये बच्चा है छोटा सा प्यारा सा। अब देखें ये करीब आ रहा है, अभी रोक दीजिए इसको। ये देखें इस जानवर ने लात मारी और इस बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया। दोबारा देखें ये बच्चा आया, बच्चा तो प्यार कर रहा है, लेकिन ये बेटा ये जानवर है, ये नुकसान पहुंचा सकता है। जो आपके घर के छोटे बच्चे हैं उनको हरगिज जानवरों के करीब ना करें। ऐसा ना हो कि बच्चों जो इसके साथ हुआ आपके साथ भी ऐसा हो जाए। आपको बार बार समझा रहे हैं कि बच्चों इनसे बचो। अब इन बाबा जी को ही देख लें कि ये जानवर को जो है वो हाथ से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस गाय को ये हाथ लगाना जो अच्छा नहीं लग रहा। ये प्यार कर रहे हैं और ये जो है गुस्से में आती चली जा रही है। ये देखें इस जानवर ने बाबा जी के कैसे जोर से जो है वो टक्कर मारी और ये जमीन पे गिर गए। अगर इन बुजुर्ग को पता होता कि जानवर टक्कर मार देगा तो ये कभी भी इस जानवर के करीब नहीं जाते। कि बच्चों इनसे बचो। तो प्यारे बच्चों, जो वीडियोस हमने आपको दिखाया, मैं उम्मीद है कि आपने गौर से देखी होंगी। तो अब आपने इनसे क्योंकि हमने आपको यही बताया था ना बच्चों। अब बच्चों ये तो आप बच गए। अब जानवर जो लेकर आए इनकी खिदमत करनी है, इनकी देखभाल करनी है, लेकिन देखभाल किस अंदाज से करनी है। रोज़ाना इस सिलसिले में हम आपके लिए सेगमेंट लेकर आए हैं कि डॉक्टर साहब आपकी तरबियत करते हैं और इस सेगमेंट का नाम है देखभाल ज़रूरी है। तो देखते हैं कि आज हमें डॉक्टर साहब किस चीज़ के बारे में, देखभाल के बारे में बता रहे हैं कि हमें अपने जानवरों की किस तरह देखभाल करनी है। ये देखभाल बताएंगे हमारे डॉक्टर साहब। बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद। एक ख़ास बकरीद की मुनासबत से एक पॉइंट है कि बहुत से गाय बैल जो लोग बछड़े ख़रीदते हैं उसमें उनकी स्किन ख़राब हो जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के दाने, ख़ारिश या स्किन का ख़राब होना 3 वजूहात की बिना पर होता है। एक तो ये है कि उसमें ख़ारिश है, दूसरी बात ये कि उनको चीचड़ है, वो काटते हैं तो जिस तरह इंसानों में दाने बनते हैं और उसका जो है ना वो खून चूसते हैं, इस तरह से वो स्किन को भी ख़राब करते हैं। तो ऐसा जानवर ख़रीदें जिसमें ये मसाइल ना हों। मच्छर भी काटते हैं लेकिन मच्छर काट के भी चला जाता है। चीचड़ जो है ना वो चिपके रहते हैं, मुसलसल खून पीते रहते हैं, इसलिए उसको बचाने के लिए वो दवा तो लगा सकते हैं, लेकिन आप जानवर ऐसा ख़रीदने की कोशिश करें जिसमें ये मसाइल ना हो। एहतियात ये रखेंगे जब आप जानवर ख़रीद रहे हैं, चाहे वो गाय हो, बछड़ा हो, बकरा हो, उसको आप अच्छी तरह से उसकी स्किन का मुआयना कर लें। वो कहीं से क्रैक ना हो, उसमें ख़ारिश ना हो, बाल उतरे हुए ना हो, और अगर बकरा है तो उसके ऑलरेडी बाल होते हैं। आप अच्छी तरह से हाथ फेर लें कि उसमें छोटी छोटी जो है ना वो आपको कंकरियाँ नज़र ना आए, जैसे उसमें रिजेस होते हैं वो ना नज़र आएँ। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो बालों में छुपे हुए होते हैं, ख़ास तौर पे दुम्बों में, और उसमें क्या होता है कि वो अंदर कीड़े उस ज़ख्म को फाड़ के बाहर निकल आते हैं। वो सारा गोश्त भी ख़राब होता है और वो खाने के काबिल भी नहीं होता। इसलिए एहतियात से जल्दबाजी ना करें। तो मैं बच्चों को जो है ना ये गुजारिश करूँगा कि वो
जब जानवर ख़रीदने जाएं अपने माँ बाप के साथ तो वो भी अपने माँ बाप को याद दिलाएं कि ये चीज़ें इसमें ना हों, और जब आप ख़रीद लें और उसमें कोई मसला हो तो उनको ऐसे जहाँ पर ये पोजीशन हो वहाँ पर हाथ फेरने से, करीब जाने से बचें, क्योंकि इससे बच्चों को भी ख़ारिश और दूसरे मसाइल पैदा हो सकते हैं। उससे बचने के लिए बच्चे बड़ों को भी कुछ बताएं और ख़ुद भी एहतियात करें। जो बातें आपको डॉक्टर साहब ने बताई, इसको आपने कहाँ रखना है? जहन में। और जो आपके दोस्त हैं, ये बातें आपने उन तक भी पहुंचानी है। तो ये सेगमेंट था जिसका नाम है देखभाल ज़रूरी है। अब बढ़ेंगे अगले मरहले की जानिब, जो कि तरबियती मरहला है, कि जो हमारे बड़े हैं उन्होंने हमारी तरबियत की है। आप बच्चों के नाम एक पैगाम आया है, अब वो पैगाम क्या है, आइए देखते हैं कि कौन से इस्लामी भाई हमारी क्या तरबियत कर रहे हैं। बच्चों की बकराईद, बच्चों की सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का मेरा ये मैसेज स्पेशली बच्चों के लिए है। जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, ईद के दिन करीब आ रहे हैं, यकीनन ये बड़ी खुशियों के दिन होते हैं। और ईद कुर्बान, बकरा ईद जो है वो बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होती है। जिनके घरों में कुर्बानी होती है वो बकरे को या जानवर को खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते हैं, फिर कुर्बानी के दिन बहुत इंजॉय करते हैं। अल्लाह आपकी खुशियों को और बरकत अता फरमाए। मगर मेरे बच्चों, एक बात याद रखिए, आपके आसपास ऐसे बच्चे भी हैं जिनके घर में कुर्बानी नहीं हो रही है, तो उनका भी ख्याल रखें। उन्हें एहसास ना होने दें कि उनके पास जानवर नहीं है, आपके पास जानवर है, बल्कि उन्हें भी अपने जानवर को हाथ लगाने दें, उन्हें भी चारा खिलाने दें। और अम्मी अब्बू से कहें कि अम्मी, जब हमारे यहाँ कुर्बानी हो तो हमारे फ़लाँ पड़ोसी के घर पे, फ़लाँ रिश्तेदार के घर पे हमने गोश्त भिजवाना है। वो भी तो बच्चे हैं, उनका भी जी चाहता है। और जो बड़े मुझे सुन रहे हैं, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि इस बार अपने बच्चों की खुशियों के साथ दीगर गरीब मुसलमानों के बच्चों की खुशियों का भी इंतज़ाम करें। इंशाअल्लाह अपने बच्चों की खुशियाँ आप देर तक देखते रहेंगे। अल्लाह आपको, आपके सारे घराने को सलामत रखे। मदनी चैनल देखते रहिए। याद रखिए, ईद के दिनों में मदनी चैनल बच्चों के लिए शानदार नित नए प्रोग्राम्स ला रहा है। ईद गुजारनी है मदनी चैनल के साथ। तो ये मरहला था एक पैगाम बच्चों के नाम। अब अगला मरहला शुरू होगा, जिस मरहले का नाम है जवाब पर। जवाब पर बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद। किस किस को चाहिए इनाम? सबको चाहिए इनाम, ठीक है। ये तो फिर भी बहुत अच्छी बात है कि बाद जिनको तोहफा मिल जाता है, हाथ नीचे कर लें, हाथ नीचे कर लें। जिनको तोहफा मिलता है वो बच्चे खुश होते हैं, हमें तोहफा मिला है, हमें गिफ्ट मिला है। और जिनको नहीं मिलता वो, तो ये सादत कम है। ये अच्छी बात नहीं है कि आप इधर आ गए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मदनी चैनल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बोले हमें तो मौका नहीं मिला। हमें बाद बच्चे सोचते हैं वो आना चाहते हैं लेकिन वो मदनी चैनल पर आ नहीं पाते। तो ये भी एक तोहफ़ा है कि आप लोगों की रिकॉर्डिंग हो गई। और जब ये रिकॉर्डिंग चलेगी, आप लोग घर पे बैठे हुए होंगे, मदरसे में बैठे होंगे, अपने आप को ही देख रहे होंगे, बोलेंगे वाह कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं। ठीक है जी। तो हमने इसलिए नहीं करनी है रिकॉर्डिंग कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, हमने किस लिए करनी है? जो भी काम करना है अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। अच्छा, कोई मुझे ये बता दे, ये क्या है? ज़मीन। ये क्या है? ये चाँद नज़र आ रहा है? थोड़ी देर बाद नज़र आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पानी, पानी, हवा, हवा चल रही है। सारी चीज़ें किसने बनाई? हाथ खड़ा करना है। चलें जी, आपको नहीं मिला? चलें जी, आप खड़े हो जाइए। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई। ये सारी चीज़ें किसने बनाई हैं? अल्लाह ताला ने बनाई है। भाई तोहफा लेकर आइए इनके लिए। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। सारी चीज़ें किसने बनाई हैं? अल्लाह ताला ने बनाई है। अच्छा जी, कोई ये बताए क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है? ये कौन बताएगा? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है? जी नहीं। जी नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। आप मेरे साथ आ जाइए, आ जाइए। माशाल्लाह, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया और एक तोहफ़ा आपको देंगे और आप मेरे साथ साथ रहेंगे। जो भी बच्चा सवाल का जवाब दुरुस्त देगा आप उसको तोहफ़ा पेश करेंगे, ठीक है। एक तोहफ़ा आपका है। तो जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगर कोई शख्स कहता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है, तो वो शख्स झूठा है। वो शख्स काफिर है। वो शख्स काफिर है। जो ये बोले कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है, वो शख्स जहन्नम में जाएगा। कहाँ जाएगा? हमारे प्यारे आका के बाद कोई भी नबी
ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کا ایک لقب بھی ہے خاتم النبیشین. کیا لقب ہے؟ یعنی آخری نبی. چلیں جی ایک اور ہم سوال کرتے ہیں. یہ بتائیے قربانی کے لیے اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قربانی کے لیے اونٹ جو ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ چلیں جی آپ بتائیں. 2 سال سے 2.5 سال تک. تھوڑا سا بڑھا دو. 3.5 سال سے 3.5 سال تک. 3 سے 3.5 سال. تھوڑا سا اور بڑھا دیجئے. 4.5 سے 5.5 سال تک. 4.5 ہٹا دیں. 4 سال سے 5 سال تک. 4 سال بھی ہٹا دیں. 3.5 سے یہ تو کم اور کم کر دی. بڑھانا ہے آپ نے. قربانی کے لیے اونٹ کی عمر جو ہونا چاہیے وہ کم از کم 5 سال ہونی چاہیے. کتنے؟ 5 سال. کتنے سال ہونی چاہیے بچوں؟ 5 سال. 5 سال. تو آپ کا جواب درست مان لیں. چلیں جی کیا یاد کریں گے؟ آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے آب زمزم پیتے ہم لوگ؟ ٹھیک ہے. آب زمزم جو ہے کس شہر میں ہے؟ اس شہر کا نام بتانا ہے. آب زمزم کہاں ملتا ہے، کہاں سے آتا ہے، یہ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیے. مدینے سے. ہیں جی؟ مدینے سے. نہیں جی. کہاں سے؟ آب زمزم شریف کا کنواں کہاں پر ہے یہ بتانا ہے. آب زمزم شریف کا کنواں کہاں پر ہے؟ باری نہیں آئی. چلیں جی آپ بتائیے. عرب میں، مکہ میں. عرب شریف میں، مکہ شریف میں. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل. اچھا جی قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں تلاوت سے پہلے کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ کون بتائے گا؟ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ چلیں جی آپ بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. تحفہ دیں بھائی ان کو بھی. اچھا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا ایک نام ہے. یہ کون بتائے گا؟ چلیں جی آپ بتائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں تعوذ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں تسمیہ. جی ہاں جواب درست دے دیا ہے. تمام بچے سنائیے. تعوذ باللہ. تسمیہ سنائیے. شاباش شاباش شاباش. کوئی بچہ مجھے ثنا سنا دے. ثنا کون سنائے گا؟ چلیں جی آپ سنائیے. سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بھائی ان کو بھی تحفہ پیش کیجئے. اچھا جب جانور ذبح ہو رہا ہو، جب جانور کو کاٹا جا رہا ہو تو اس وقت ہمیں اپنے دل میں کیا چیز پیدا کرنی چاہیے؟ یہ کون بتائے گا کہ جانور کو جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہے؟ اپنے دل میں رحم کرنا چاہیے. جی ہاں ہمیں اپنے دل میں رحم پیدا کرنا چاہیے. اور بس وقت بچوں کو جانور سے ایسی محبت ہو جاتی ہے، ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ جانور کو جو ہے نا وہ کاٹنے نہیں دیتے، رونے لگ جاتے ہیں. اب جیسے کسائی آتے ہیں جو کاٹنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں، اب وہ جانور کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو بچہ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے جانور کو کاٹ دیں گے تو بچہ کیا کرتے ہیں؟ رونے لگتے ہیں. بولتے ہیں نہیں میں نہیں کٹنے دوں گا، میں نہیں کٹنے دوں گا. اب پیارے بچوں یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو کاٹا جائے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیں، ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں آپ جو ہے اس کو پھر ذبح کر دیں. لیکن یہ ہے کہ لگتا ڈر ہے. جب جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو لگتا ڈر ہے، اور یہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ بس اوقات نقصان پہنچ جاتا ہے. کیونکہ اب جانور کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، پاؤں باندھے جاتے ہیں. اب جب جانور پہ چھری پھیری آ رہی ہوتی ہے، اب لوگ وہ جانور جو ہے نا اچھلتا ہے، کودتا ہے، تو آپ نے اس وقت وہاں کھڑے ہو کے تماشا بعض اوقات تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ پہ اختتام ہوا جس کا نام تھا جواب پر انعام. اگر اسی طرح آپ ہمارے اور مزید سلسلے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یوٹیوب پر جا کر آپ نے لکھنا ہے اسلام فار کڈس. کیا لکھنا ہے؟ اسلام
اسلام فار کڈس آپ یوٹیوب پر جا کے لکھیں, وہاں پر آپ کو ہمارے بہت سارے سلسلے مل جائیں گے, غلام رسول کے مدنی پھول ملیں گے اور بہت سارے ایسے مدنی خاکے مل جائیں گے جس سے مجھے امید ہے کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سیکھنے کو ملے گا. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اچھی چیزیں دیکھیں, جب آپ اچھی چیزیں دیکھیں گے تو آپ کی زبان سے بھی اچھی چیزیں نکلیں گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی بقرعید, بچوں کی بقرعید.